السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایران امریکہ جنگ کیا ہوئی؟ اہل الحدیث علماء میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور وہ بڑے بڑے نام جن کا نام لیتے ہوئے لوگ کیا ہے کہ احترام، محبت، عاجزی سے سر جھکا لیا کرتے تھے، وہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے پر تان و تشنی اور ایک دوسرے کو عورتوں کی طرح مینے مارنا، سکول کے بچوں کی طرح ایک دوسرے پر آوازیں کسنا اور جوہلا کی طرح بازاری زبان استعمال کرنا، اور ان کے فالورز اندھے مقلدین کی طرح اس جھگڑے کو اس میں آگ بڑھانے کے لیے ایندھن کا استعمال کرنا، فیس بک پر بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کو تان و تشنی کرنا، یہ فالورز کا کام ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ دونوں کا مطمع نظر، دونوں کا نظریہ، دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ نہ سمجھنے کی کوشش کی گئی، نہ کسی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کس طرح؟ نمبر ایک، علامہ ہشام صاحب، ایک سالانہ جو دعائیہ تقریب ہوتی ہے، وہ ٹرمپ کی ذاتی تقریب نہیں تھی، وہ عیسائیوں کی مذہبی تقریب تھی، جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور میزبان موجودہ کوئی بھی صدر ہو وہ ہوتا ہے۔ وہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی پر۔ نمبر ایک، علامہ ہشام کا جانا کیسا ہے؟ علامہ صاحب جو گئے ہیں، بادی نظر میں جو نظر آتا ہے وہ دوسری اہل حدیث تنظیموں کو یہ دکھلانا تھا کہ میں اہل حدیثوں کا نمائندہ، مجھے بلایا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر دو، جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان پر تبرہ کر رہے ہیں، تان و تشنی کر رہے ہیں، کبھی مطلب فلسطین بیچنا، کبھی مطلب کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کا ناشتہ کر کے جی اس نے دین بیچ دیا ہے، اس نے فلاں چیز بیچ دی ہے، یہ جھوٹے الزامات۔ اب ہم دیکھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ سب سے بہترین بات جو علامہ ابتسام صاحب نے کی ہے کہ اس محفل میں اگرچہ کوئی شرعی حرج نہیں ہے، نہ انہوں نے کچھ بیچا ہے، نہ ان کے حق میں کوئی بیان دیا ہے، اس میں جانا مناسب نہیں تھا۔ الولا والبرا کے تحت جو ٹرمپ کے اقدامات ہیں، جو حرکات و سکنات ہیں، اس پر وہاں بیٹھے امریکی سینیٹرز، وہاں ان کے فلاسفرز اور دانشور صحافی، وہ بھی جس طرح تنقید کر رہے ہیں ٹرمپ پر، اس موقع پر علامہ صاحب کو وہاں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ مخالفین کو اور لوگوں کو باتوں کا موقع نہ ملتا۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم گئے، ہم نے جی صرف بین المذاہب ہم آہنگی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب یہ تھا کہ نہ آ جاتے۔ جو تیسرا نقطہ نظر ہے، جو کہتے ہیں دین بیچ دیا، فلاں کر دیا، ان کو چیلنج ہے کہ علامہ صاحب کا کوئی ایک بیان دکھا دیں، جبکہ ہم آپ سے کہتے ہیں جو مخالفین ہیں کہ آپ اپنے لیڈر، جو امت مسلمہ کا سو کال لیڈر ہے، اس کا ایک مذمتی بیان اسرائیل امریکہ کے خلاف دکھا دیں۔ نہیں ہے۔ ٹرمپ صدر بنتا ہے، مبارکباد کی ٹویٹ آتی ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے، اس کی مذمت کی ٹویٹ آتی ہے، ساری ٹویٹیں آ رہی ہیں، دنیا کی ساری مطلب کیا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ان کی ساس وفات پاتی ہے، اپنی مدر ان لا کی وفات پر وہ ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں، جبکہ علامہ صاحب پر انہی کے کارکن زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر دو، جو حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے ماننے والے، وہ بھی تنقیدیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی ذاتی مخاصمت ہے۔ حافظ صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کرایا، اب یاد رکھنا انہوں نے یہ کہا کہ شہید اللہ اور ہوتا ہے۔ اب پورا بیان سن لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں
کہ جس طرح پاک فوج میں اور ہر جگہ عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور مسلم ممالک میں مطلب کیا ہے کہ منارٹی کے لوگ بھی فوج میں ہوتے ہیں، ان کو جو شہادت کا جس طرح رتبہ اور لقب دیا جاتا ہے کہ جی بادی النظر میں یہ ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی، لہٰذا ان کو اس طرح ایک ہے شہید کی ٹرم شہید اللہ، وہ دونوں میں فرق کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ باقی معاملہ اللہ جانے، میں خامنائی کو جی شہید کہتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حافظ صاحب نے۔ اب دونوں کو بٹھائیں، پوچھیں۔ حافظ صاحب کا موقف قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں خامنائی کے عقائد کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، جو ان کے عقائد کو درست کہتا ہوں، نہیں۔ یاد رکھنا، یہ حافظ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو مطلب عقیدہ تحریف قرآن، جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ حافظ صاحب کا موقف ہے، پوچھیں اس توحید کے متعلق بھی کہیں بھی رعایت نہیں ہے۔ البتہ معاملہ کیا ہے یاد رکھنا، جس وقت 2010 میں ایک شیعہ عالم نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، وہاں خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یاد رکھنا آل و سنہ کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اور صحابہ کرام کی ازواج مطہرات بالعموم حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توہین کرنے والا شیعہ بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، یہ نجی محفلوں میں بھی کردوں سے خطاب کرتے ہوئے اور مقامات میں بھی خامنائی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب ایک گروہ وہ ہے جو توہین کرتا ہے، دوسرا اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یاد رکھنا، منکر صحابہ اور توہین کرنے والے گستاخ صحابہ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، وہ نہیں مانتا، ہم اس کے لیے الگ فتویٰ رکھیں گے، لیکن ایک جو گستاخ ہے، توہین کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، اس کے لیے احترام کا رشتہ نہیں ہے، اس کے لیے الگ فتویٰ ہے۔ تو اب ساری چیزوں کو مکس نہ کریں۔ علامہ ہشام صاحب، علامہ حافظ عمر صدیق صاحب، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے لیے غیر محترم نہیں ہو سکتے، لیکن خدا را آپ پہل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے موقف کو سنیں، بے جا فتوے مت لگائیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ ایک دوسرے کی مخالفت میں جو فتوے نہیں لگاتے، کوئی کہتا جی رافضی ہے، وہ کہتا جی اس کو ٹرمپ کا ناشتہ لگ گیا ہے، اس نے دین بھیج دیا، وہ کہتا جی یہ کیا کہ رافضیت کی طرف چلا گیا ہے۔ دونوں اس طرح کے ایک دوسرے پر ناجائز فتوے لگا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے ماننے والے بھی وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ ان کی مخالفت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور غیر مسلک کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لوگ جو نئے اہل حدیث ہوئے ہیں وہ ان چیزوں سے پریشان ہیں، ہم جائیں کس طرف؟ تو اس لیے خدا را سیز فائر کریں۔ ہم لوگ جو مسلک کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو توحید و سنت کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں پریشانی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کس طرف آئیں، کہاں جائیں؟ اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ اشر کیا جائے گا۔ اور علامہ ہشام صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے ماننے والوں کو لگام دیں، تربیت کریں۔ کس طرح؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی آپ کے حق میں، ویسے تو کافی ساری بنائی ہیں، لیکن اس موقع پر جب آپ کا نقطہ نظر ہم نے درست سمجھ کر آپ کی تائید میں ویڈیو بنائی، اور جو ایران امریکہ جنگ کے موقع پر آپ نے موقف اختیار کیا، وہی موقف ریاست پاکستان کا، اسی کو ہم نے فالو کیا اور اس کے حق میں ویڈیو بنائی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی۔ تو آپ کا ایک عہدیدار حماد اعظم مکالوی، اس نے واہیات قسم کا، خرافات اور بکواس قسم کے کومنٹ کیے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مخصوص پارٹی، سیاسی اور مخصوص سو کالڈ امت مسلمہ کے لیڈر کا پیروکار ہے۔ تو آپ کالی بھیڑوں کو دیکھیں کہ ہم آپ کے حق میں
جب دفاع میں کھڑے تو وہ ہم پر تبرہ بازی کر رہا. تو اس لیے اپنے ارد گرد لوگوں کو پہچانے. حضرت شیخ حبیب الرحمان ضیاء صاحب ماشاءاللہ جب تھوڑا سا مسئلہ بنا وہاڑی میں تو بھاگ کر وہ سامنے آئے, اتحاد اہل حدیث کی علامت بنے. حضرت مولانا امجد جاوید صاحب ماشاءاللہ وہ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو جو سمجھدار ہیں, اچھے لوگ ہیں, انہوں نے جس طرح تنظیم کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں, ان پر حالانکہ انہوں نے اتنا پوچھا تھا کہ جلسہ کہاں ہے, ایک پورا بریگیڈ ان پر چڑھ دوڑا, اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا ہے کہ اس کو تنظیمی اختلاف نہیں بنایا, بڑا دل کیا اور مختصر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی, اس کے بعد کوئی بات نہیں کی. اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں, اس طرح کے لوگوں سے مشاورت کریں اور اہل حدیث اہل الحدیث جماعتوں میں اتحاد پیدا کریں. کوئی بھی پریشانی آئے گی یہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ساری اہل حدیث جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں, خدا را مسلک کے لیے دین کے لیے وہ کام کریں. دفاع ختم نبوت کانفرنس ہے, دفاع صحابہ کانفرنس ہے, وہاں آپ کیا کر رہے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کی تنظیموں پر گولہ باری کر رہے ہیں, الفاظیت سے ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اصل ٹاپک وہ بیان نہیں ہو رہا. اسی طرح دفاع حرمین کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, یا تو مطلب وہاں آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں لوگ اور طرز لگا کر تقریریں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے ہونی چاہیے ایک شعبہ, لیکن ایک شعبہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت جو نوجوان اذہان میں غلط فہمیاں ہیں, لوگ ایران کو اسلام کا لیڈر بنا کے اہل سنہ علماء اور اہل سنت ممالک پر جس طرح تنقیدیں کر رہے ہیں, ان کو امریکہ کا اسرائیل کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں, کون دفاع کر رہا ہے؟ کیا دفاع حرمین؟ وہاں عرب ممالک پر جو تنقید کی گئی ہے, الزامات لگائے, نوجوان ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کرنے کے لیے کیا ایسے اسپیشلسٹ علماء تھے جن کے پاس یہ علم تھا جو ان کے ان سوالوں کے جواب دیتے پروگراموں میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا منبر و محراب یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو موقع محال نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے, سوائے جذبات کے کچھ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خطبہ کے خلاف کھڑے ہو, نہیں, جو ان کا کام ہے جہاں ان کے مطلب ایک شعبہ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ان کانفرنسوں میں جو کام جس مقصد کے لیے ہم پروگرام رکھتے ہیں وہ مقصد پورا ہوتا ہے؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں, یہ پروگراموں میں اس طرح ایک دوسرے پر تان و تشنیع کر کے شرارتیں فساد یہ ساری چیزیں بند کرائیں, تاکہ جس طرح لوگ دھڑا دھڑا اہل حدیث ہو رہے تھے دوبارہ اسی طرح ہوں, اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کی طرف آ رہے تھے, اسی طرح جوک در جوک آئیں. اب ہم روز سنتے جی فلاں شیعہ ہو گیا, فلاں ایسا ہو گیا, فلاں مرزائی ہو گیا. کیوں؟ ذمہ دار آپ لوگ ہیں.